کو دیا. یہی سجدہ تھا جسے میرے عزیزوں بدر کے میدان میں خون کی ندیاں بہ گئی, سجدہ نہ چھوڑا. اور کے میدان میں تیر تلواروں کی زد میں آ گئے, سجدہ نہ چھوڑا. سمیہ کی شرمگاہ پہ پرچھی لگی, سجدہ نہ چھوڑا. آل یاسر کا گھرانہ لٹ گیا, سجدہ نہ چھوڑا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ کربلا کے میدان میں میرے عزیزوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, لیکن آل رسول نے امت کو پیغام دے دیا. اور لوگوں, زینب خیمے میں بیٹھی تھی, اس کی سرپرستی کرنے والا, اس کے پردے کی حفاظت کرنے والا کربلا کے میدان میں اپنے بچڑوں کے لاشوں کے پاس بیٹھا تھا. ادھر نظر کرتا علی اکبر نظر آتا, ادھر نظر کرتا علی اصغر نظر آتا, شبیر قاسم نظر آتا. بہن گود اجاڑ کے بیٹھ گئی, محمد کا نواسا اپنا گھرانا اجاڑ کے بیٹھ گیا. بہن نے بھائی سے پوچھا کیا بچا, کہ اللہ. بھائی نے بہن سے پوچھا کیا بچا, کہ اللہ. اب بتا وکالت کیا کرنی ہے, کربلا کا واقعہ, کربلا کے بارے میں چوک سرور والے, پیر جدی والے, دراڑی پنا والے, چوک آدم والے پوچھیں گے کیا لینے گئے تھے, کرسی لینے گئے تھے, اقتدار لینے گئے تھے, بادشاہی لینے گئے تھے. بہنا اگر میں بچ گیا تو منبر میں سنبھالوں گا, اگر تو بچ گئی تو نانے کے منبر پر بیٹھ کر نانے کے منبر کو تو نے سنبھالنا. بتا دینا آج کے دارو آج کے جلسہ میں آنے والوں, خیمے میں پردہ تھا, کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. ہم دونوں بہن بھائیوں نے صبر و استقلال کا دامن تھام کے رکھا, گوتے اجڑوا دی, گردنیں اڑا دی. اللہ کی عزت کی قسم, بہن بہن خیمے میں پردہ بچا گئی اور کربلا کے میدان میں حسین سجدہ بچا گیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قیامت پر قیامت آ جائے گی, اندھیری رات چاندنے میں, چاند اندھیرے میں بدل جائے گا. اے زینب قیامت آ جائے گی, تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا. حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے پتہ چلے نجمہ جاگ رہا ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, عظمت صحابہ, شہدائے کربلا, شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر. سرمیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو, لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. اور میرے پیاروں, حوض کوثر کا نام ذرا سوچ سمجھ کے لینا. حوض کوثر پر جانے کا ارادہ ذرا اگر پیچھے دیکھ کے کرنا. حوض کوثر پر کون ہوگا, محمد کا بلال کھڑا ہوگا جس نے چپڑے اجڑوا دیے, نبی کا خبیب کھڑا ہوگا, اللہ اکبر, نبی کا حبیب بن زید ہوگا, مسلمہ کذاب نے جس کے زندہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کون ہوگا, کربلا والے کھڑے ہوں گے. محمد کی 4 دیاں ہوں گی, آمنہ کے لال کی 11 گھر والیاں ہوں گی, نبی کے بیٹے بیٹیاں ہوں گی, آپ کی اکبر آپ کی امہات ہوگی, ام المنین وہاں پر, حضرت عائشہ وہاں پر, فاطمہ بنت اسد وہاں پر, حضرت امیر حمزہ وہاں پر, حضرت عباس وہاں پر, ابو بکر اپنے گھرانے سمیت, عمر اپنے گھرانے سمیت, عثمان اپنے گھرانے سمیت, علی اپنے گھرانے سمیت, سارا محمد کا قربہ وہاں کھڑا ہوگا. در والے بھی کھڑے ہوں گے, گھر والے بھی کھڑے ہوں گے. ایمانداری سے بتا, سال میں ایک نماز کے سجدے نہ کرنے والے, پورا سال قرآن تلاوت نہ کرنے والے, تجھے وہاں کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی؟ ڈرو اس بات سے, جب اصحاب محمد نے کہہ دیا ان کو کیوں بلایا, نہ ان کا تعلق قرآن سے نہ نماز سے. بتا بتا بتا, کس چھت کے نیچے آپ کو مجھے سایہ ملے گا؟ سونا سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو گئے. صحابہ اکرام حضور کی طرف, حضور کی نگاہ مسجد نبوی کے دروازے آسمان کی طرف. آپ نے فرمایا وہ آ گیا, وہ آ گیا. اٹھے یا رسول اللہ, کون آ گیا؟ کوئی زمین کی مخلوق آئی کہ آسمان کی مخلوق؟ جبرائیل آ گیا. آپ نے فرمایا لوگوں, رمضان کا مہینہ آ گیا ہے.
بدعا کرنے والا سارے فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا سارے نبیوں کا سردار، مکے جا کے کاروبار کر تیری مرضی، مدینے میں اجوا کھجوروں کا کاروبار کر تیری مرضی، آدمیوں کو مسلح پہن کے تیری مرضی، تسبیحوں کا کاروبار کر تیری مرضی، ٹوپیوں کا کاروبار کر تیری مرضی، جنس کا کاروبار تیری مرضی، کپڑے جوتے کا کاروبار تیری مرضی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، قرآن سے وہ موڑے گا، نماز کے سجدوں کا انکار کرے گا، اور پیر جگی کون سے پر تو دور کی بات ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں مدینے کے بازاروں میں تیرے کاروبار کا بیڑا غرق نہ کر دوں تو خدا نہ کہنا۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه من عمل صالحا او ترخانو او قریشیوں سیدوں ہاشمیوں مکی مدینیوں پاکستان کے رہنے والوں کشمیر ہندوستان کے رہنے والوں من عمل صالحا من ذكر او انثى مرد ہو یا عورت ہو جو عمل اچھے کرے گا وہ مومن ہو مسلمان فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی زندگی کو میں گلاب سے زیادہ خوشبودار کر دوں گا۔ یا اللہ جو کاروبار میں لگا رہے گا، جو کہے گا اے جہاں میٹھا گلا کہ میٹھا، جو کہے گا بچوں کا بھی تو کرنا چاہیے، اللہ فرمائے آ جا پھر میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، اٹھا میرے عزیزو اللہ کا قرآن، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اے میرا بندہ تیری مرضی، میرے گھر کے دروازے پر 1 to 5 میں گھوم 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 کر کے چلا جا، اور تیرے باپ کی بیٹھک کوئی نہیں، تیرے سردار کا یہ بیڑا کوئی نہیں، یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، جب تیرے گھر میں تیری مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا تو پھر میرے گھر میں بھی میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ نے گزرتے ہیں یوں دیکھتے ہیں اللہ آج کی نماز کی لسٹ میں اس کا نام کوئی نہیں، کیسے اپنے پاک گھر میں سے جانے دو، لقمہ حرام کا، کپڑا حرام کا، اللہ اکبر، یوں روح قبض ہو کے آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، یوں روح قبض ہو کے آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، کبھی کوئی نہیں چھوڑی باپ کو غسل دینے میں، باپ کو کفن پہنانے میں، بھائی کو غسل دینے میں، یار کو غسل دینے میں، کبھی کوئی نہیں چھوڑی، زعفران بھی لگا ہوا، ارکے گلاب بھی چھڑکا ہوا، کپور کی دھونی بھی دی گئی، صابن سے دھویا گیا، اچھی طرح استنجا کیا، منہ کی کلی کرائی گئی، استنشاق ناک صاف کرایا گیا، چہرہ منہ کان ہاتھ دھلائے گئے، کفن میں لپیٹ دیا، لا 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 مدینے کی خوشبو لے کے آؤ، لا 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 غلاف کعبہ لے کے آؤ، لا 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 آیت نامہ لے کے آؤ، اب سورہ یاسین پڑھ کے سنو، سورہ مزمل پڑھ کے سنو، میرے عزیزوں 200 قدم کے فاصلے پر کلمہ شہادت کے نعرے لگ رہے لگ رہے لگ رہے، جنازہ کے اندر جنازہ آ گیا، وضو کرنے والے آ گئے، نماز پڑھنے والے آ گئے، پیر بھی کھڑے پیر بھی کھڑے، علاقے میں سب سے جو معتبر تھا اسے جنازے کے لیے آ گیا، اللہ اکبر، جنازہ ہو گیا، قبرستان لے جا رہے اللہ کے حوالے، سورہ بقرہ پڑھی جا رہی، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جا رہا، انا خلقناکم وفیہا نعیدکم، دعائیں 10 قدم پہ 40 جو تمہاری مرضی کرو، قبر پہ دعا کی جا رہی، فرشتے گھر تمہیں گھر سے اٹھا کے لائے، ادھر فرشتے بھی یوں کر کے لے کے گئے، یوں ایک فرشتے نے یوں پھینک دی، دوسرے پکڑ لی، کیا ہوا منہ پہ کپڑا ڈال رکھا ہے، کیا ہوا منہ پہ کپڑا ڈال رکھا ہے، اللہ اکبر، چادر وہ ملی جس پہ پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا ہے، عہد نامہ لکھا ہوا ہے، کیا بات ہے، ہم نے مدینے کی خوشبوئیں لگا کے تمہارے حوالے کیا، اسے کیوں لے کے لے جا رہے ہیں کہ تو بھی ٹھیک، تیرے مدینے کی خوشبو بھی ٹھیک، علاقہ کعبہ بھی ٹھیک، کرنے والی چادر بھی ٹھیک، نمازیں بھی ٹھیک، جنازہ پڑھنے والے ٹھیک، اب تو بڑی چاہت سے لینے کے لیے آئے تھے، یہ قرآن کے اوراق میں، قرآن کے غلاف میں لپٹا ہوا آ رہا تھا، اب تو اسے لے کے آ رہے تھے، لیکن جب قریب آئے ہم نے اس کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، کیوں اور لوگوں تم نے کفن کی خوشبو کو دیکھا، ہم نے اس کے منہ کی بدبو کو دیکھا، کفن کی خوشبو سے تو مدینے کے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس کے منہ سے بیٹیوں کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے، بہنوں کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے، باپ کو گالیاں دینے کی بدبو آ رہی ہے، ماں کو بیوی کے سامنے ذلیل کرنے کی بدبو آ رہی ہے، 4 مرلے مکان کی خاطر بھائی کو عدالت کے اندر گھسیٹنے کی بدبو
آ رہی ہے. اللہ اکبر. یتیم بھانجے بھتیجیوں کا اللہ اکبر. ولا يحض على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. اللہ اکبر. اس کے ڈبوں کی درزوں کے اندر یتیموں کا مال گھسا ہوا ہے، اس لیے اس سے کوئی آسمان کی مخلوق فرشتہ ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہیں. یہ روح جب آسمانوں کے اوپر پہنچی، فرشتے نے کہا کہ اس گندی بدبودار روح کو لے آئے. ہاں یہ بیٹیوں کا دکھانے والا، بہنوں سے سائن کرانے والا، انگوٹھے لگوانے والا. آئے میرے پیارے مولوی صاحب، میں کیا بتلاؤں، بہن حقوں سے محروم، تیری کمائی کتے بلے کھا گئے. چھوٹے گوشت کا قیمہ کتوں کو کھلانے والے ہیں. باپ کی جائیداد میں سے بیٹی کو حق دے، ورنہ خدا ہے کی قسم باپ کے جنازے کے اٹھنے پر بیٹی نے یوں کر کے منہ کے اوپر کپڑا رکھ لیا اور روتے ہوئے کہہ دیا ابا کیا تھا، اس گھر کی دہلیز کو پار کرنے کی مجھے بھی اجازت دے دیتا. رب اکبر کی قسم ایک آنسو ابا جان کو قبر کے اندر کروٹ نہیں بدلنے دے گا. کوشش کرنا آج کے جلسے میں آنے والوں، کوشش کرنا توجہ سے بات سنو، کوشش کرنا اپنے جنازے کے ساتھ